بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، سورۃ انفال کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان لانے والے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، یہ نہیں کہ بلائیں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، حالانکہ دو بلا رہے ہیں تو تسنیہ کا صیغہ کام آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے دعا، فعل دعا استعمال کر کے دنیا کو بتایا کہ میں آواز نہیں دوں گا، جب میرا رسول پکارے تو یہ رسول کا پکارنا نہیں، یہ میرا پکارنا، جب میرا رسول پکارے تو یہ رسول کا پکارنا نہیں ہے، یہ میرا پکارنا۔ جب میرا رسول تمہیں پکارے تو فوراً اس کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرو، لما یحییکم، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ آج کی گفتگو اس جنگ میں میں نے دیکھ لیا کہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، تو میری گفتگو ویسے تو کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہوتی، تمام مسلمان بھائی کے لیے ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا رسول تمہیں بلائے تو اپنے آپ کو اس کی طرف لوٹا دو، تاکہ وہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ کون زندگی عطا کرے؟ رسول زندگی عطا کرے۔ رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ افسوس کی بات ہے میرے دوستو، آج کی میری گفتگو یہ ہے کہ رسول کو سمجھنا ہے۔ علی علیہ السلام کی بات تو بعد میں کروں گا، پہلے مرکز کو تو سمجھو۔ تم نے مرکز کو ہی نہیں سمجھا۔ معاف کرنا میرے دوستو، اختلاف علی کی ذات پر نہیں، حسین کی ذات پر نہیں، اختلاف رسول کی ذات پر ہے۔ اگر مسلمان رسول کو سمجھ جاتے تو علی سمجھ میں آتا۔ مسلمانوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے رسول کو نہیں سمجھا، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میرے رسول کے آواز پر آ گئے تو وہ تمہاری زندگی ہے، رسول کے بلانے پر آئے تو وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ کون عطا کرے گا؟ رسول۔ ارے جو زندگی عطا کرتا ہے وہ مرتا کیسے؟ بات تو یہ ہے نا کہ مسلمان کہتے ہیں رسول مر گیا، اسی پر آج میری گفتگو ہے کہ دنیا کہتی ہے رسول مر گیا۔ ارے مر گیا وہ رسول جو زندگی عطا کرتا ہے، جو خود زندگی عطا کرتا ہے وہ مرتا کیسے ہے؟ اور قریب آ کر دو آیتیں پڑھ کر پھر آگے لے کے چلوں۔ رسول کی دعوت میں زندگی نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، قریب آ کر بات کروں گا۔ یہ الفاظ ہے سورۃ نمل کے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ میرے حبیب جب یہ آپ کو پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں تو یہ آپ کی آواز اسی لیے نہیں سنتے کہ یہ مردہ ہے۔
اگر یہ جملہ کہہ کر میں چلا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے. میرے حبیب جو پیٹھ دے کر آپ کو بھاگتے ہیں وہ آپ کی آواز اسی لیے نہیں سنتے کہ وہ مردہ ہے. تو مردہ وہ نہیں جو قبر میں ہے, مردہ وہ نہیں جو قبر میں ہے, اور زندہ وہ نہیں جو چلتے پھرتے ہیں. ہو سکتا ہے جو چلتے پھرتے ہیں وہ مردہ ہو اور جو قبر میں ہو وہ زندہ ہو. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ جب بھاگتے ہیں تو آپ کی آواز میرے حبیب اسی لیے نہیں سنتے کہ وہ مردہ ہے, مردہ ہے. اب پتا چلا کہ ہم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں, یا علی کیوں کہتے ہیں. مردہ وہ ہے جس کا مرشد مردہ ہے. مردہ وہ ہے جس کا امام مردہ ہے. میں یہی عرض کیا میرے دوستوں, میرے بزرگوں کا ہمارا رسول زندہ ہے. اب 2 آیتیں پڑھتا ہوں, قرآن حکیم کی مشہور آیتیں ہیں. گھبرا تو نہیں گے؟ تقریر میں نے شروع نہیں کی, آپ کو قریب لا کر پھر تقریر شروع کروں گا. یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے سبیل میں مارا جائے وہ مردہ نہیں, وہ زندہ ہے. اللہ کے سبیل میں مارا جائے, اللہ کے لیے نہیں, اللہ کے سبیل میں مارا جائے وہ زندہ ہے. آپ اس کو مردہ نہ کہیں, لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, آپ کو اتنا ادراک نہیں, اتنا عقل نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکیں. ہے زندہ, نہیں میں سمجھا نہیں سکا, نہیں میں سمجھا نہیں سکا. پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران کی. 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم میں نے کیا اگر 10 گھنٹے پڑھوں تو پھر بھی وہی بات ہے. اگر یہ آیت میں سمجھا سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو جاؤں گا آپ کو سمجھانے میں. یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران کے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ اپنے دل سے خیال نکال دو, وہم نکال دو کہ جو اللہ کے سبیل میں مرتے ہیں وہ مردہ ہیں, وہ زندہ ہے. اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے اور ملتا رہے گا. اب بات کرو تو میں آگے چلوں گا میرے دوستو. اب تک تو میں نے آپ کو خاموش چھوڑا, اب خاموش نہیں چھوڑوں گا. اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے اور ملتا رہے گا. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل, جب اللہ ان پر فضل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. رزق کا ملنا زندگی کی نشانی, احساس خوشی زندگی کی نشانی, احساس خوشی زندگی کی نشانی. اور قبلہ آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پھر بھی میرے لیے دشوار ہوتا سمجھانا, لیکن آیت آگے چلی. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم, اور وہ دیکھتے ہیں اپنے لواحقین کو جن سے یہ ابھی نہیں ملے. بڑا جملہ. اگر یہ جملہ میں سمجھا نہ سکا تو شاید پھر جنگ میں نہ آ سکوں, کیونکہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں سمجھا سکوں. کیا اللہ نے کہا جو میرے سبیل میں مارے جائیں وہ زندہ ہے, ان کو رزق ملتا ہے, ملتا رہے گا. رزق کا ملنا زندگی کی نشانی. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کا فضل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, احساس خوشی زندگی کی نشانی. تیسری یہ کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم, جو اپنے لواحقین پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں, جو ابھی ان سے نہیں ملے, ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. نوجوانوں میں نے عرض کیا آپ آگے تو بیٹھے ہیں لیکن اتنا دماغ ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے. میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے لواحقین کو دیکھ کر خوش ہوتے. کون؟ جو اللہ کے سبیل میں مارے گئے ہیں. اگر شہید کا ایک بیٹا جنگ میں ہے
تو اس کو جنگ میں دیکھتا ہے، دوسرا بیٹا امریکہ میں ہے تو امریکہ میں دیکھتا ہے، تیسرا چائنا میں ہے تو اس کو چائنا میں دیکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہیں سے ان کو آواز دیتا ہے کہ خوف نہ کرنا، حزن نہ کرنا، خوف نہ کرنا، حزن نہ کرنا۔ ارے یہ کون ہے جو مارا گیا ہے؟ وہ جو رسول کو مردہ کہتے ہیں لیکن شہید کو زندہ کہتے ہیں۔ مسلمان رسول کو تو مردہ کہتے ہیں لیکن شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ارے شہادت ہے کیا؟ شہادت ہے کیا؟ شہادت نام ہے رسول کی دعوت پر مرنے کا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری، شہادت نام ہے رسول کی دعوت پر مرنے کا۔ جو رسول کے آواز پر مر جائے وہ ہے شہادت۔ تو بھائی جو رسول کے آواز پر مر جائے وہ تو زندہ بھی ہے، اس کو تو قیامت تک رزق بھی ملتا رہتا ہے اور وہ اپنے اعضاء کو بھی دیکھتا ہے، یعنی ایک یہاں ہے تو اس کو یہاں دیکھتا ہے، ایک امریکہ میں ہے تو امریکہ میں دیکھتا ہے، یعنی اس کی روح جو ہے پوری دنیا میں اعضاء ہے تو اس کو دیکھتا ہے۔ تو پھر بھی تمہیں محمد علی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو رسول کی دعوت پر مر جائے وہ تو زندہ بھی ہے، وہ تو کائنات کو دیکھتا بھی ہے۔ تو جو ہمارے ائمہ ہیں کیا وہ ہمیں نہیں دیکھتے؟ نعرہ حیدری، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج جھنگ میں جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا، جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا، جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا، میں تمام اس لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں اور آپ کو پتا بھی ہے کہ میں شیعہ مذہب کی طرف سے سپریم کورٹ کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، تو میں تو کہتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے ہر جگہ کی وہ میری تقریر ریکارڈ کر کے سپریم کورٹ کو پہنچائے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے کیا میرے دوستو کہ یہ تو سب کو پتا ہے اور قرآن حکیم میں ہے۔ میں 2 آیتیں پڑھ کر پھر آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں جو میرے دماغ میں ہے۔ ایک آیت کو پکڑا وہاں آن کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ آیت ہے سورۃ انعام کی، اور اگر میں پڑھوں گا تو واقعی آپ کہیں گے اگر کسی بیچارے ان پڑھ کے سامنے، نوجوان کے سامنے یہ آیت پڑھی جائے تو بیچارہ پہلے تو خاموش ہو جائے گا کہ جب بھائی خدا کہہ رہا ہے تو ہم کیا کریں۔ یہ الفاظ سورۃ انعام کے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں۔ میں زبان سے بات کروں گا پھر میں آگے چلوں گا۔ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفیع نہیں، نہ اللہ کے سوا کوئی ولی ہے نہ اللہ کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ آیت پڑھی، ارے دیکھو بھائی اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اب آپ دوسروں کو کیوں پکارتے ہیں؟ اور اسی سے سخت آیت سورۃ کاف میں ارشاد ہوا، ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب یہ 2 آیتیں پڑھی گئی کہا دیکھا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی ولی نہیں ہے اور میں اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو ہم اور کو کیوں مانیں؟ ارے بھائی آپ کو پتا نہیں ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے،
ارے تعریف تو اسی کی جاتی ہے جس کو آدمی دیکھے. تم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں, پھر تعریف کائے کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ چاہ رہا ہوں میں. جب ہم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں تو پھر تعریف کائے کی؟ جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو تعریف کائے کی؟ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یاد رکھنا وجود کا پتہ ثبوت سے ہوتا ہے. واہ واہ. وجود کا پتہ ثبوت سے پڑتا ہے. وہ لامکان لا محدود, ہمیں کیا پتا اس کی کیسے تعریف کرے؟ تو اسی نے جواب دیا کنت کنزن مخفین, میں ایک مخفی خزانہ تھا, ہوں نہیں, میں ایک مخفی خزانہ تھا. فحببت ان اعرف, پھر مجھے محبت ہوئی کہ میری تعریف کی جائے. پھر مجھے محبت ہوئی کہ میری تعریف ہو جائے. فخلقت محمدن وآل محمدن, اسی لیے میں نے محمد اور آل محمد کو خلق کیا. فخلقت محمدن وآل محمدن, اسی لیے میں نے محمد اور آل محمد کو خلق کیا. تو اب پتا چلا کہ محمد اور آل محمد کی تعریف شرک نہیں توحید ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے جنگ میں, آل محمد کی تعریف شرک نہیں توحید ہے, توحید ہے. تو اللہ نے آگے کہہ دیا کہ میں ولی ہوں. اللہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ کہ تو آپ کی دعویٰ ہے کہ میں ولی ہوں, اگر آپ دیکھنے میں آتے تو ہمیں پتا چلتا. تو اللہ نے فرمایا عبداللہ کہ میں نے کہہ دیا کہ میرے سوا کوئی ولی نہیں ہے, لیکن وہی خدا کہہ دے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکون. صرف میں اللہ ولی, میرا رسول ولی, اور وہ مومنین ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. اللہ ولی, رسول ولی, علی ولی. اب بتاؤ کس آیت پر اعتماد کرو گے, کس آیت کو مانو گے؟ دونوں کو ماننا ہے, دونوں آیتوں کو ماننا ہے, کیونکہ خالق تو وہی ہے. اللہ نے کہا میرے سوا کوئی ولی نہیں ہے, پھر کہہ دیا نہیں میں بھی ولی ہوں, میرا رسول بھی ولی ہے. اب رسول ولی ہے باذن اللہ, علی ولی ہے باذن اللہ. تو اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنا یہ شرک نہیں ہے. شرک وہ ہے جو رسول اور علی کو چھوڑ کر صرف خدا کو مانے. نعرہ حیدری, بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ سمجھ میں آ گیا. اور پھر اسی اللہ نے کہا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, میں اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یا اللہ ہمیں کیسے پتہ؟ آپ حکم دیں تو کریں, آپ حکم دیں تو مانے. تو اسی خدا نے کہہ دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے رب کی کہ کوئی مومن نہیں بن سکتا, کوئی مومن نہیں بن سکتا جب اپنے معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنائے. سمجھ لیا ہے میرے موضوع کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ وہاں کہا تھا کہ میں اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا, کسی کو شریک نہیں کرتا. اور یہاں کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے آپ کے رب کی کہ کوئی مومن نہیں بن سکتا جب اپنے معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنائیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. اور جو فیصلہ کرے ان کے دلوں پر گراں نہ گزرے. بس اسی سے زیادہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا. جو فیصلہ کرے تسلیم کرے دل سے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور پھر آپ سے پوچھیں بھی نہیں کہ یہ کیسے ہوا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا, پھر آپ سے پوچھیں بھی نہیں کہ یہ کیسے ہوا. کیسے کہا؟ ایمان سے خارج.
بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستوں جھنگ والوں، کیونکہ میری تقریر سی نہج پر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں تاک تمام مسلمان بھائی سنیں، کیسے کہا؟ اعتراض تو بڑی بات نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں مجمع کو سمجھ گیا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی تو سبب تھا کہ جب دو عورتیں آئی تھی ایک بچے کو لے کر، دو عورتیں آئی تھی ایک بچے کو لے کر، دونوں نے کہا تھا، اس نے کہا کہ میرا، اس نے کہا میرا، اور جب یہی فیصلہ میرے مولا کے پاس آیا تو میرے مولا نے کہا جس کا ہے وہ لے کے جائے، کیونکہ میں وہ نہیں، جس کے پاس تم گئی تھی میں وہ نہیں، جس کا ہے وہ لے کے جائے۔ لیکن جب وہ سمجھ نہ سکی تو میرے مولا نے قمبر کو کہا، قمبر جاؤ چھری لے کر آؤ اور اس کو دو ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑا اس کو دو، ایک ٹکڑا اس کو۔ قمبر گیا، چھری لے کر آیا۔ توجہ جنگ والوں کی چاہتا ہوں، دور دور سے مومن آئے ہیں میرے دوستوں۔ قمبر دوڑا، چھری لے کر آیا، اور جب کاٹنے والا تھا تو جس کا بچہ تھا اس نے کہا میرا نہیں اس کا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں اس کا نہیں تیرا ہے۔ میرا نقطہ یہ نہیں ہے، آپ نے سمجھا شاید اتنا خطیب ہو کر ہمیں یہ نقطہ سنا رہا ہے، میرا نقطہ یہ نہیں ہے، میرا نقطہ یہ ہے کہ قمبر دوڑا، چھری لے کر آیا تو مولا کے دربار میں جو اور صحابی تھے انہوں نے قمبر کو کہا، قمبر، مولا نے کہا کہ اس کو کاٹ دو تو تو دوڑا اور چھری لے کر آیا اور اس کو تو کاٹ رہا تھا، کیا تمہیں رحم نہیں آیا ہے؟ مولا کو کہا دیتے کہ مولا یہ بچہ ہے، آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ ان کو ماننا ہے، مقام تسلیم میں اگر پوچھتا تو بے ایمان ہو جاتا۔ نعرہ حیدری! میرا سمجھ میں آئی بات؟ آ گئی بات؟ تو میرے دوستو، آپ نے توحید کو اور شرک کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ بھی شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے، یا علی مدد کہنا بھی شرک ہے۔ ارے جب اللہ نے کہا ہے شرک یہ ہے جو یا رسول اللہ نہیں کہتا، شرک یہ ہے جو یا علی مدد نہیں کہتا، شرک یہ ہے اللہ نے کہہ دیا تو پھر ماننا ہے، کیونکہ ولی کی ماں نہیں مددگار ہے، ولی کی ماں نہیں مددگار ہے، ولی کی ماں نہیں سرپرست ہے، ولی کی ماں نہیں حاکم ہے، ولی کی ماں نہیں حاکم ہے۔ خدا تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، خدا توحید ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہے تو ہے۔ میں کسی مسلمان بھائی سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہیں ہے دلیل کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ہے دلیل کسی کے پاس؟ رسول نے کہا ہم نے مانا، رسول نے کہا ہم نے مانا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ ارے یہ میں نے کیا کہ مر گیا رسول، مر گیا، ارے اللہ بھی گیا رسول بھی۔ اب میں قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ بلا یہ الفاظ ہیں سورت انبیاء کے۔ ان الذین، میں نے کیا اللہ نے کہہ دیا مالک یوم الدین، میں اللہ قیامت کا مالک ہوں۔ ہمیں کیسے پتا چلے؟ یا اللہ، یا کوئی یہ بتائے کہ اللہ قیامت میں آئے گا؟ وہ اللہ نہیں جو آئے اور جائے۔ نوجوانوں، یہ اللہ، وہ اللہ نہیں جو آئے اور جائے، وہ خدا نہیں۔ اب دیکھو سورت انبیاء کی مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کو نیکیوں نے گھیر لیا ہے،
نیکیاں جن کا طواف کرتی ہیں وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. وہ جہنم کا آواز نہیں سن سکیں گے، جو چاہے ان کے نفس وہ کریں. لا يحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اور جن کو خوف اور حزن نہ ہوگا، ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گے کہ چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی. ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گے. جن کو ملائک لینے کے لیے گئے ہیں وہ خدا نہیں ہے. اور جب لینے آئے تو ملائک ان کا استقبال کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ھذا ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو. ایک تو کم جمع کا صیغہ ہے، پتا چلا خدا نہیں. اور پھر اللہ نے آگے کہا کنتم توعدون، اللہ نے تم سے تو وعدہ کیا تھا. آج کے دن کے مالک تم ہو، اللہ نے تم ہی سے تو وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا میں جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے، اور قیامت میں جو تم کہو گے وہ میں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ اور پھر آگے اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. بس میں نے طے کر دیا ہے زبور میں کہ ذکر کے بعد میری پوری زمین کے واسطے میرے صالح بندے ہوں گے. اور پھر اللہ نے ایک آیت کو چھوڑ کر پھر اللہ نے آگے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تمہیں ارسال نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت. میں نے بڑا جملہ کہا ہے، خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. اللہ نے کیا کہا؟ میرے رسول ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عالمین کے لیے. اب کس کو مانے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ رسول مر گیا، تو کیا یہ رحمت صرف 23 برس میں تھا؟ کیا عالمین کی ڈیفینیشن بتائیں کہ عالمین وہ تھی 23 برس والی؟ میں نے جملہ تو بڑا کہا ہے کہ اگر رسول عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے رسول، تو کیا عالمین اسی 23 برس میں، یا عالمین جو ہے وہ صرف 23 برس کا نام ہے؟ تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. تو جب جب یہ دنیا باقی رسول باقی، جب یہ دنیا باقی ہے رسول باقی ہے، باقی ہے. ارے پھر میں سمجھا نہیں سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. یہ الفاظ ہیں روزانہ مسلمان پڑھتے ہیں سورۃ احزاب کے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان لانے والے آپ بھی اس پر درود پڑھیں. علیہ ہے، علی قبر ہی نہیں، اس کے ذات پر پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اسی پر سلام پڑھے مقام تسلیم میں. تو اللہ بھی باقی. یا کہو یہ مجھے بتاؤ قرآن کے لیے کیا ارادہ ہے؟ قرآن مردہ ہے یا زندہ؟ پھر گھبرا گئے. دیکھو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بھائی بتاؤ قرآن ہے رسول کا معجزہ، اللہ کا معجزہ نہیں. قرآن ہے رسول کا معجزہ. اب مسلمان یہ بتائیں کہ مردہ سے تو کوئی فائدہ نہیں ملتا، بھائی کیوں پکاریں؟ وہ نہ ہماری سنتا ہے نہ مدد کرتا ہے، تو یا کیوں کہیں؟ یہی کہتے ہیں نا یا کیوں کہیں. تو پہلے یہ بتاؤ کہ قرآن مردہ یا زندہ؟ اگر مردہ ہے تو پڑھنے سے فائدہ کیا؟
زبان سے بات کرو میرے دوستو، شاید ابھی میں نے آپ کو نہیں سمجھا ہے یا آپ مجھے نہیں فالو کر رہے ہیں. یعنی اگر قرآن مردہ ہے تو قرآن پڑھتے کیوں ہو؟ یہ تو ہے رسول کا معجزہ، رسول کا معجزہ ہے. اب یہ بتاؤ کہ معجزہ افضل ہوتا ہے یا معجز نما؟ اب مسلمان یہ بتائیں کہ معجزہ افضل ہوتا ہے یا معجز نما؟ جناب موسیٰ کا معجزہ عصا، جناب نوح کا معجزہ اس کی کشتی، بتاؤ عصا افضل تھی یا موسیٰ؟ کہیں گے کہ موسیٰ، کیونکہ عصا معجزہ ہے. جناب موسیٰ معجز نما. کشتی افضل ہے یا نوح؟ کہیں گے کہ نوح افضل ہے، کشتی معجزہ ہے، نوح معجز نما ہے. تو پھر معاف کرنا، اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ معجزے سے معجز نما افضل ہے تو قرآن ہے معجزہ، رسول ہے معجز نما. قرآن سے افضل ہے رسول. قرآن رسول کے پاس نہیں گیا تھا، قرآن رسول کے پاس آیا تھا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ تو بتاؤ پہلے قرآن کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کہ قرآن مر گیا یا زندہ ہے؟ قرآن مر گیا یا زندہ ہے؟ تو یہ تو رسول نے فرمایا، ہمارے ائمہ نے فرمایا القرآن حی لا یموت. قرآن زندہ ہے، نہ مرتا ہے نہ مرے گا. اتنی عقل نہیں ہے کہ معجزہ زندہ ہے، معجز نما مر گیا. گھبرا گئے شاید، میرے جملے کو نہیں سمجھا. تو پھر اگر بھائی قرآن زندہ ہے تو رسول بھی زندہ ہے. کیوں؟ اس کا میں نے آپ کو دلیل دیا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر، نبی پر نہیں، النبی پر. ہاں یہاں مجھے بڑی محنت کرنا پڑے گی. آگے میں سمجھ گیا کہ یہاں محنت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آؤں گا جنگ میں. میں سمجھ گیا کہ یہاں میری سخت ضرورت ہے. میں نے کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسرین متفق ہے کہ صحابہ کرام نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد. تو رسول نے فرمایا یہ تم بریدہ درود ہے، مکمل درود پڑھو. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا لیکن آپ نے سمجھا نہیں. ارے رسول کی موجودگی میں آیت نازل ہوئی اور درباری سمجھ نہ سکے. تو جب رسول کی موجودگی میں قرآن کافی نہیں، ارے جب رسول کی موجودگی میں قرآن کافی نہیں تو کہا یا رسول اللہ پھر کیسے پڑھے؟ آپ نے فرمایا کہ درود النبی پر نہیں ہے، درود النبی پر ہے. الف لام جنسیہ ہے، صرف میرے اوپر درود نہیں، جو میری جنس میں سے ہے. گھبرا گئے؟ جو میری جنس میں سے، یہ السواق المبارکہ میں ہے، جو میری جنس میں سے ہیں ان پر بھی پڑھو. اب شیعوں نے لکھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمارے بھائیوں نے لکھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہوں نے 2 مرتبہ حرف جار استعمال کیا، ہم نے 1 مرتبہ، کیونکہ ہم نے اللہ کہہ کر ان کو بلا فصل مانا ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. نعرہ حیدری پر محمد والا محمد صلوات. سمجھ میں بھائی آئی بات؟ تو بھائی درود ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، علی قبر ہی نہیں. اب بتاؤ اللہ بھی زندہ ہے، ملائکہ بھی زندہ ہیں، قیامت تک مومن بھی رہیں گے. بے شک. واہ کتنا میں نے جملہ کہا اور آپ خاموش ہو گئے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول زندہ ہے. دلیل کیا ہے کہ لفظ ہے علیہ. جب پڑھنے والے آج بھی پڑھ رہے ہیں، کون؟ اللہ. تو اللہ زندہ، ملائکہ پڑھ رہے، ملائک زندہ، مومن پڑھ رہے، مومن زندہ. تو ان 3 کو زندہ مانتے ہیں اور جس پر پڑھ رہے ہیں اس کو مردہ مانتے ہیں. کتنا میں نے بڑا جملہ کہا ہے. نعرہ حیدری.
سمجھ میں آئی بات؟ نہیں بھائی مجھے ٹائم دو، صرف آپ باتیں کرتے آؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا رسول مرتا نہیں. 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ 72 کے تھے مر گئے. واہ جی واہ. ہمارے ہیں، واہ ماشاءاللہ. ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. واہ گھبرا تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ. ہمارے ہیں. اب عبدالحکیم ایک دلیل دیتا ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص کر کے نوجوان کے لیے. میرے دوستو، اللہ نے جب کہا تھا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں مٹی سے، اور پھر ملائکہ کو کہا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنے روح میں سے تھوڑی روح ڈالوں تو سب سجدہ کرنا. فَقَعُوا جمع کا صیغہ، سارے سجدے کرنا، سارے 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 سجدے کرنا. اللہ نے کہا اجمعوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں. واہ جی واہ. نوجوانوں، عبدالحکیم تمہیں بات کر رہا ہے آج، خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. ابلیس نے نہیں کیا. کیا سجدے کا انکاری تھا؟ غلط. سجدے کا انکاری نہیں تھا، وہ تو آدم سے کروڑہ سال پہلے. واہ جی واہ ماشاءاللہ. سجدے کا انکاری نہ تھا. آج بھی کہہ رہا تھا یا اللہ آپ کہیں تو آپ کو کروں، آپ کو سجدہ کروں جس طرح میں کرتا. بڑا موحد تھا، بڑا موحد تھا، اور اس نے غلط تو نہیں کہا یا اللہ آپ کہیں آپ کو کروں سجدے جس طرح میں نے پہلے کی ہے، آپ کو لاکھوں سجدے کروں، آپ کو کروں، آپ کو کروں. تو جھگڑا کس بات پر تھا؟ قبلے کے تعین پر. بڑا جملہ میں نے کہا، اگر یہی جملہ میں نے کراچی میں کہا ہوتا تو سارے اٹھ کر دا دیتے. جھگڑا کس پر تھا؟ قبلے کے تعین پر. اللہ نے کہا اب قبلہ ہے آدم، اب آدم کو سجدہ کرو. اس نے کہا نہیں، اس کو نہیں، اس کو قبلہ نہیں بناؤں گا، اس کو قبلہ نہیں بناؤں گا، اس کو اس طرف بہو کر کے نماز پڑھوں گا، اس طرف نہیں. جھگڑا تھا قبلے پر، جھگڑا تھا قبلے پر. ارے افسوس کی بات. اور پھر اللہ نے کیا اس کو کہا؟ کیا کہا اس کو؟ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین. نکل جا میری دربار سے، تم پر قیامت تک لعنت. سنو، نکل جا میری دربار سے، تو مردود ہے، تم پر قیامت تک لعنت. یا اللہ اس نے قصور کون سا کیا؟ نہ سجدے کا انکاری ہے نہ کیا انکار. اس نے تو یہ کہا کہ میں آدم کو قبلہ نہیں بناؤں گا، تمہیں لاکھوں سجدہ کروں، اس کو نہیں کروں گا. اب یہ بتاؤ اللہ نے جو کہا تو آدم خدا تو نہیں، آدم خدا تو نہیں. اور شیطان نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس کو کیسے کروں، اس کو سجدہ کرنا کفر ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو سجدہ کرنا شرک ہے. اور کروڑہ سال بڑا تھا آدم سے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں کو کیسے سجدہ کروں، میں عمر میں سے بڑا ہوں. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوستوں، اگر سمجھ میں آ جائے. میں سے عمر میں بڑا ہوں، اس کو کیسے جھکوں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ قبلے پر تھا، قبلے پر. اب بتاؤ آدم کو سجدہ کرنا توحید تھا یا شرک؟ تو کہی یا کرنا عبد و یا نستعین، تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، تمہاری عبادت کرتے ہیں تو اس طرف کیوں منہ کرتے ہو؟ کیا خدا مشرق میں نہیں؟ خدا شمال میں نہیں؟ خدا جنوب میں نہیں؟ خدا مغرب میں ہے؟
वाह वाह जी वाह वाह अरे काबे को करते हो ना, तो क्या काबे में खुदा रहता है? काबे में खुदा रहता है न, तो वहां मुंह करके नमाज पढ़ो तो पता चले। माशाल्लाह। अरे जो आदम, फर्क सिर्फ यही था कि शैतान था, उसमें थोड़ी बहुत अक्ल थी। उसने ये कहा था, अल्लाह ने कहा था खलकहू मिन तुराबिन, मैंने उसको बनाया है तुराब से। शैतान ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इस तुराब से अफजल, मैं तुराब से अफजल, मैं तुराब से अफजल, मैं तुराब से अफजल। यानी शैतान ये जानता था कि अफजल मफजूल को नहीं झुकता, अफजल मफजूल को नहीं झुकता, बस ये कहना था कि मैं तुराब से बेहतर। या अल्लाह ने कहा फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरी दरबार से, तू मरदूद है और तुम पर कयामत तक लानत। पता चला जो अपने आप को तुराब से अफजल समझकर खुदा को सजदा करे वो है शैतान। जो अपने आप को तुराब से अफजल समझकर खुदा को सजदा करने पर तैयार है वो है शैतान, वो है लानती। तो कोई अपने आप को अबू तुराब से अफजल समझकर नमाज पढ़े? नारा हैदरी। वाह जी वाह माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाई समझ में आ गई बात? अब करीब आकर बात करना चाहता हूं, घबराए नहीं। जो मुझे बात करनी है वो करना था। अल्लाह ने निकाल दिया तो जाते जाते शैतान एक लफ्ज कहा, अंज़िरनी इला यौम युबासून, कयामत तक मुझे मोहलत दो। क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन, मिनल मुनज़रीन। अल्लाह ने कहा तू एक शैतान नहीं, तुम जैसे और भी हैं, मिनल मुनज़रीन। वाह वाह वाह। ये अभी जुमला समझ में नहीं आएगा जब तक 5-6 मजलिसे यहां नहीं पढ़ूं। वाह वाह माशाल्लाह। तू एक शैतान नहीं, शैतान इस्म आम है, क्योंकि शैतान किरदार का नाम है। वाह वाह जी वाह। घबरा गए शायद मेरे दोस्तों। शैतान किरदार का नाम है, किरदार का, किरदार का नाम है। तो अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें मोहलत दी। कहा या अल्लाह अगर तुमने मोहलत दी तो ताकत भी दो। वाह जी वाह वाह। अब आ रही है बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा मौजू है। या अल्लाह मुझे ताकत भी दो। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें ताकत भी देता हूं, इनके अमवाल में शरीक हो जा, इनके औलाद में शरीक हो जा, औलाद में, और इतना तुम्हें इनके करीब करता हूं कि तू इनके रगू में दौड़ेगा, इनके खून में दौड़ेगा। अब शैतान इतना हमें करीब है कि हमें हमारी रगू में दौड़ता है, हमारे खून में दौड़ता है। और उसने कह क्या दिया कि आला अगर तुम्हें ताकत दी है तो मैं एक बात तुम्हें बताता हूं, लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाता हूं, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाता हूं। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वलौ तजद अक्सरहुम शाकिरीन, मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं बैक वक्त हमला करूंगा और आप अक्सरियत को शुक्रगुजार न पाएंगे, अक्सरियत को शुक्रगुजार न पाएंगे अगर तुमने मुझे ताकत दी है तो। वाह वाह जी वाह वाह जी वाह। क्या करूं मेरे नौजवानों, वाह यहाँ तो सख्त जरूरत है चाचा, यहाँ तो सख्त जरूरत है। मैं समझ गया जंग वालों को, सख्त जरूरत है। इतना शैतान करीब, इतनी अल्लाह ने शैतान को ताकत दी कि हमारे रगू में दौड़ता है, खून में दौड़ता है और बैक वक्त आगे पीछे दाएं बाएं हमला करता है। वाह वाह जी वाह वाह जी वाह। नौजवानों अगर ये मैं बात आज समझा गया, जंग वालों को समझ में आ गई तो फिर आऊंगा। इतनी ताकत शैतान को, और क्या कहा वलाउ तजद अक्सरहुम शाकिरीन, या अल्लाह देखना
اکثریت کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر اکثریت پھر گئی تو مجھے سجدہ کون کرے گا. واہ جی واہ. یہ بھی نہیں کہا کہ اگر اکثریت پھر گئی تو مجھے سجدہ کون کرے گا. اللہ نے بھی کہا ہاں شیطان سچ ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے قلیل بندے شکر گزار ہوں گے. یعنی اللہ نے مانا کہ اکثریت نہیں قلیل. تو کوئی اکثریت پر گھمنڈ نہ کرے. کتنا جملہ میں نے کہا ہے چاچا. نعرہ حیدری. میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میرے دوستوں میرے نوجوانوں. کہا اور اللہ نے بھی تصدیق کی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے قلیل بندے شکر گزار ہوں گے. اور میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں میرے مسلمان بھائی تم نے رسول کو علی کو اتنا گرا دیا کہ وہ مر گئے وہ کچھ نہیں. ارے ہاں شیطان خدا کا دشمن نہیں. خدا کو آج بھی مانتا ہے. کس کا دشمن تھا؟ خدا کے بنائے ہوئے کا. خدا کے بنائے ہوئے کا. خدا کے بنائے ہوئے کا. خدا کے بنائے ہوئے ہادی کا. تو اس دشمن کو تو اتنی طاقت دی. اس دشمن کو تو اتنی طاقت دی کہ پوری کائنات میں زندہ بھی ہو پوری کائنات میں حاضر بھی ہو ہر ایک کے رگوں میں چلتا ہے خون میں چلتا ہے. اللہ نے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ پوری کائنات میں حاضر ناظر بھی ہے. بیک وقت دائیں بائیں آگے پیچھے حملہ بھی کرتا ہے. ارے ہمارے رگوں میں بھی چلتا ہے. تو اگر تم اللہ کو عادل مانتے ہو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ہادی ایسا ہو جو زندہ ہو حاضر ناظر ہو اور شیطان سے قریب ہو. میں نے بڑا جملہ یہی میرا مقصد تھا. نعرہ حیدری. ارے افسوس کی بات ہے شیطان پر ایمان ہے. شیطان پر ایمان ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. شیطان پر ایمان ہے رسول پر نہیں. توجہ ہے میری گفتگو پر. شیطان پر ایمان ہے رسول پر نہیں. کہو تو آگے تھوڑا تکلیف دوں آپ کو زحمت دوں آپ کو میں نہیں. اصل بات یہ ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے کسے ہیں؟ تم نے سمجھا ہی نہیں توحید. گھبرا گئے شاید. گھبرائیں نہیں. میں نے کیا یہاں سخت ضرورت ہے انشاءاللہ میں نے وعدہ کر لیا ہے میں آؤں گا لیکن پہلے آپ سمجھیں. توحید یہ نہیں لا الہ الا اللہ. یہ توحید نہیں ساری رات مسجد میں ہو. توحید یہ نہیں. یہ تو کروڑ سال شیطان نے بھی کہا. یہ توحید نہیں. اب آؤ قرآن کی طرف. گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں قبلہ. یہ الفاظ ہے سورۃ النساء کے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ کو بڑا لطف آئے گا. حالات مجھے رات پھر تقریر کرنی ہے لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سخت ضرورت ہے محنت کی. یہ الفاظ ہے سورۃ النساء کے. وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ سے اور رسول سے. بھائی زبان سے باتیں کرتے آؤ چلو. آپ کو پتا ہے ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے کراچی والے جب تو کوئی ہاں ہوں نہ کرے. آپ یہاں مجھے پسینہ آ جاتا ہے. گھبرا گیا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھا سکتا ہوں یا نہیں. بھائی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ. وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے. کیوں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ میں اور رسولوں میں فرق ڈالے. بھائی زبان سے بات کرو میرے قریب جو بیٹھے ہو. چاچا میرے قریب وہ بیٹا ہے. اب تو آپ پہلی مجلس سے میرے قریب وہ بیٹا ہے جو بات کرتا ہے. ہاں یہ میری جہاں دنیا میں جاتا ہوں میرے قریب وہ بیٹھے جس کا اتنا دماغ ہو جو میرے سے بات کرے.
وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ سے اور رسول سے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور اس کے رسولوں میں فرق ڈالیں۔ بھائی بات کرو بزرگ، آپ یہاں آن کے بیٹھے ہیں تو بات بھی تو کرو۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے ہی مجلس سے سنتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایسے مجلسیں نہیں سنی جاتی، ایسے مجلسیں نہیں سنی جاتی۔ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ میں اور رسولوں میں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈالیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں، کچھ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور کہتے ہیں کہ ہم درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، اللہ نے فرمایا یہ صحیح کافر ہے۔ زبان سے بات کرو میرے بزرگ، یہی وہ حقیقی کافر ہے۔ ارے یہ کہا یا اللہ کفر کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا دیکھا انہوں نے کہ انہوں نے مجھ میں اور میرے رسول میں فرق ڈالا۔ زبان سے بات کرو میرے بزرگوں، انہوں نے مجھ میں اور میرے رسول میں فرق ڈالا۔ تو کیا فرق نہیں ہے کیا؟ فرق تو ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے یہ عبد ہے۔ زبان سے بات کرو میرے دوستو جو میرے قریب بیٹھے ہو، تو فرق نہیں ہے؟ تو فرق تو ہے، فرق تو ہے کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے یہ عبد ہے۔ اور پھر بھی اللہ نے کہا نہیں عبدالحکیم جو ان میں فرق ڈالے اور مجھ میں، میرے میں اور میرے رسول میں جو فرق ڈالے وہ کافر ہے۔ یا اللہ کیسے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم دیکھ میں آ نہیں سکتا اپنی کمال کی وجہ سے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو کمال کی وجہ سے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے حبیب یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ عبدالحکیم ظاہر میں دیکھ، ظاہر میں دیکھ کہ یہ رسول کا ہاتھ ہے، غیب میں ایمان لا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ زبان پر ظاہر پر یہ اللہ رسول کا ہاتھ ہے، غیب میں یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میرے حبیب یہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، میں نے پھینکی، میں نے پھینکی، میں نے۔ عبدالحکیم ظاہر میں مان کہ رسول پھینک رہا ہے، غیب میں مان کہ اللہ پھینک رہا ہے۔ عبدالحکیم جو میرے فعل میں واقعی میں معبود ہوں، واقعی میں خالق ہوں، لیکن جو میرے رسول کے فعل میں اور میرے فعل میں کوئی فرق ڈالے، اگر میرا رسول کلام کرے اور اس کے کوئی کلام میں شک کرے، کوئی فعل کرے کوئی اس کے فعل میں شک کرے، تو وہ حقیقت میں رسول کو نہیں مجھے نہیں مان رہا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہی مرکز ہے، یہی میرا مقصد ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہی میرا مقصد ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور قریب آ کر بات کرنے کے بعد جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا رسول زندگی عطا کرتا، ہمارا رسول زندگی عطا کرتا۔ ارے جو زندگی عطا، یا تو مانو، میں نے کیا دو باتوں میں سے ایک بات مانو،
یا مانو کہ قرآن مردہ، واہ تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو، پھر تمہاری نمازیں باطل ہیں۔ اور پھر قبلہ کہتے بھی ہیں، بات تو اصل میں یہ ہے کہاں جائیں، 73 فرقے نماز پڑھتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم۔ بھائی دیکھو نماز ہر ایک نماز پڑھتا ہے نا نماز، نیت کیا کرتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، تاکہ اللہ کے قریب ہوں۔ تو پھر بھائی اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر۔ بڑی بات کر رہا ہوں نوجوانوں، بھائی یہی کہہ رہے ہو نا کہ اللہ سے قریب ہو جائے، نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہو جائے، تو پھر جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ اور آخر میں آن کے کیا کہا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم نے کہا تھا کہ اللہ کے سے قریب ہو جاؤ اور آگے رسول کے دروازے پر۔ بڑا جملہ تمہیں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، ارے تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور آخر میں کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ نے فرمایا میرے تک پہنچ نہیں سکتے، میری قربت یہ ہے جو ان کے قریب گیا وہ میرے قریب آ گیا۔ نعرہ حیدری، جو ان کے قریب آ گیا، محمد آل محمد کے قریب آ گیا۔ اور دیکھو عربی میں حرف ندا ہوتے ہیں، یا دور کے لیے، یا الیہ، اے فلاں ادھر آ، اور ایک ہوتا ہے ای، قربت کے لیے، جیسے میرے بھائی بیٹھا ہے ای، ای ہوتا ہے قربت کے لیے۔ ارے یہ پوری دنیا میں نمازیں ہو رہی ہیں اور تو یہاں کہہ رہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جیسے تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی ہے بات میرے دوستو؟ ارے نماز میں تو زندہ بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے۔ نماز میں تو رسول کو تو زندہ بھی مانتا ہے، حاضر ناظر بھی مانتا ہے، اور اگر کوئی کہے یا رسول اللہ کافر ہو گیا، خدا سے پھر گیا، ارے اگر مشرک کو یا رسول اللہ کہنے والے کو تو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، تو پہلے نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ نعرہ حیدری، نماز پڑھنا چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ جس طرح ہمیں کہا یہ شیعہ، تمام مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے، یہ شیعہ جہاں جائیں علی کا نعرہ، ارے مسجد میں، خدا کے گھر میں بھی علی کا نعرہ، خدا کے گھر میں، توبہ 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 توبہ، خدا کے گھر میں بھی علی کا نعرہ۔ ارے بھائی یہ مسجد ہے کیا؟ پہلے تو مجھے مسجد کی ڈیفینیشن بتا، مسجد ہے کیا؟ مسجد نقل ہے کعبے کا، مسجد نقل ہے کعبے کا، کعبہ ہے اصل، مسجد ہے نقل۔ مسجد ہے نقل، کعبہ ہے اصل۔ کتنا اللہ نے تمہیں پھنسا رکھا ہے، کدھر جاؤ گے علی کو چھوڑ کر؟ نعرہ حیدری، کدھر جاؤ گے علی کو چھوڑ کر؟ ارے یہی تو سبب تھا، اگر مسجد میں علی کا نعرہ لگانا بدعت ہے تو پھر مسجد ہے نقل، کعبہ ہے اصل۔ اگر ہم نقل میں علی کا نام لیں تو ہم ہیں کافر، اور خدا اصل علی کو کعبے میں لے کر آئے تو پہلے خدا پر فتویٰ دو۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے
سمجھ بھی آئی بات میرے دوست؟ یہ ہمارے زندہ ہیں. ہاں میں نے عرض کیا میرے دوستو کہ مسجد نقل ہے، کعبہ اصل ہے. اگر نقل میں علی کے نام لینے سے ہم کافر ہو جاتے ہیں تو یہ پہلی فتویٰ خدا کی طرف جاتی ہے کہ تو نے وجود کو کعبے میں کیوں لے کر آیا؟ وجود کو، وجود کو، وجود کو لے کر آیا خدا کعبے میں، وجود کو، وجود کو لے کر آیا. اب میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں میرے محترم سامعین، اور اسی پر میری گفتگو ختم ہو رہی ہے ابھی، کہ ہمارا رسول مردہ نہیں. یہی ہمارا مسلک ہے کہ ہم نے کبھی مردہ کو نہیں مانا. بس ہم نے کبھی مردہ کو آج تک مانا ہی نہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں زندہ کا، نعرہ لگاتے ہیں زندہ کا، مدد مانگتے ہیں زندہ سے. نعرہ حیدری. بس میں سمجھ گیا آپ کے ذہنوں کو کہ کتنا تمہارا بڑا دماغ ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. خطیب کو یہاں محنت کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. میں نے یہی عرض کیا عزیزان محترم، اور ایک مثال قرآن سے نہ دوں تو شاید آج کی مجلس مکمل نہ ہو. توجہ ہے تمام. میری تقریر یہ فرقے بازی سے، میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی. سنیں کہ ہم رسول کو کیا مانتے ہیں، ہم رسول کو کیا مانتے ہیں، ہمارا رسول کیا ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ عجیب الفاظ ہیں سورۃ توبہ کے. سورۃ توبہ نزول کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آخرین سورہ ہے. سورۃ توبہ نزول کے اعتبار سے آخرین سورہ ہے. اس میں یہ الفاظ ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. اللہ نے کہا کہ مشرک میری مسجد نہ بنائیں. سارے بات کرو گے پھر آگے چلوں گا جو میرے قریب بیٹھے ہو. اللہ نے کہا مشرک میری مسجد نہ بنائیں. کیوں؟ کہ جب ان کا خود دل مان رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، جب ان کا دل خود مان رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، تو پھر میری مسجد کیوں بناتے ہیں؟ مشرک پھر کافر. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں حیدرآباد سے آیا ہی اسی لیے تاکہ تمام مسلمان بھائیوں کو قریب کروں. کیا اللہ نے کہا کہ مشرکین کا مشرک میری مسجد نہ بنا. کیوں؟ کہ ان کا نفس شاہد ہے ان پر کہ وہ کفر پر ہیں. یعنی شرک اور کفر دور نہیں، قریب قریب رہتے ہیں. بڑا جملہ میں نے کہا، سمجھ جانا. مشرک مسجد نہ بنائے. عجیب بات ہے بھائی. بھائی نام کیا ہے آپ کا؟ بھائی مہدی حسن. بھائی ایک مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ میری مسجد کے سامنے حسین کا جلوس نہ نکلے، اور جو حسین حسین کرتا ہے وہ کافر ہے. اب یہ بھائی مہدی حسن چلے گئے وہاں اسی مسجد میں، اور اس کے پیش نماز کو جا کر کہا اپنی مسجد میں امام حسین کی مجلس نہ کروانا. سارے کہیں گے اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ارے بھائی جب وہ حسین کے نام لینے کو برداشت نہیں کرتا، توجہ چاہ رہا، جب وہ حسین کے نام لینے کو برداشت نہیں کرتا تو تو اس کو کہہ رہا ہے کہ مجلس نہ کروائے. اس نے کب کہا ہے؟ یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مشرک میری مسجد نہ بنائے جب وہ تمہیں مان ہی نہیں رہے ہیں. زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. جب مشرک تمہیں مانتا ہی نہیں ہے، کافر تمہیں مانتا ہی نہیں ہے، تو ان کو کہہ رہا ہے کہ مسجد نہ بنائے. وہ بنا کب رہے ہیں؟ زبان سے بات کرو میرے دوستو. دیکھو مومن کا عبادت میں ابھی دیکھو نا، نماز کے لیے بھی حکم ہے، چاہے دن کی نماز کیوں نہ ہو، کہ اگر وہ خاموش، اس کے ہونٹ ہلتے رہیں تو سمجھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہونٹ بند ہیں
تو سمجھنا نماز باطل ہے. تو عبادت نام ہے اس میں کہ یہ ہونٹ ہلتے رہیں. سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں؟ تو میں نے کیا عرض کیا کہ مشرکین میری مسجد نہ بنا جب ان کا نفس پر شاہد ہے کہ وہ کافر ہے. اور پھر اللہ نے کہا سورۃ توبہ میں والذین اتخذوا مسجدا، پھر انہوں نے مسجد بنائی. پھر انہوں نے مسجد بنائی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور انہوں نے مسجد بنائی جن کا بنیاد رکھا کفر پر، نقصان پر، تفریق پر. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، یہ میرے آخری آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جس کی بنیاد رکھی کفر پر، تفریق پر، نقصان پر. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ارصادن کی کیا معنی ہے؟ پناہ گاہ، کمین گاہ، چھپنے کی جگہ، چھپنے کی جگہ. اور اللہ نے کہا کیوں بنائی؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. انہوں نے اسی لیے بنائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں وہ آن کے پناہ لیں. وہ آن کے پناہ لیں. کون؟ جو اللہ اور رسول سے لڑتا ہے، جو لڑتا ہے، جو لڑتا ہے ان کے لیے پناہ گاہ بنا، ان کی چھپنے کے لیے جگہ بنائے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ. اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قسم ہے، ہماری اچھی نیت کے سوا کوئی ہمارا ارادہ نہیں. اچھی نیت کے سوا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم نے یہ مسجد اچھی نیت سے بنائی ہے، ہم نے یہ مسجد اچھی نیت سے بنائی ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ نے کہا میرے حبیب میں اللہ شاہدی دیتا ہوں کہ یہ بڑے جھوٹے ہیں. بس میں نے ختم کیا آج کی تقریر. یہ بڑے جھوٹے ہیں، بڑے جھوٹے. تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے. ارے یہ ہوا کیا تھا؟ رسول دور رہتا تھا، انہوں نے محلے میں کہا کہ ہم رسول تک رات کو پہنچ نہیں سکتے تو محلے میں مسجد بناتے ہیں، محلے میں بناتے ہیں، محلے میں بناتے ہیں. اور پھر کہا کہ یہ پناہ گاہ بنے ان کے لیے جو اللہ سے اور رسول سے لڑتا ہے. پہلے تو مجھے بتاؤ کہ رسول سے کبھی جنگ نہیں ہوئی؟ رسول نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا؟ اور ہے یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کسی میں طاقت جو خدا سے لڑے؟ نعوذ باللہ منہا. خدا کوئی کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جو کوئی لڑے گا؟ لیکن قبلہ کیا کرے، اسماعیل بخاری نے ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا صحیح بخاری میں کہ جب رسول سے پوچھا گیا کہ یار آپ سے اور اللہ سے جنگ کیا ہے، آپ نے فرمایا من حارب علی فقد حاربنی. جس نے علی سے جنگ کی اس نے علی سے نہیں مجھ سے جنگ کی. ومن حاربنی فقد حارب اللہ. اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی. معلومہ جو علی سے لڑتا ہے وہ صرف علی سے نہیں لڑتا، خدا سے بھی لڑتا ہے، رسول سے بھی لڑتا ہے. اب کون لڑا مجھے کیا پتا؟ اب مجھے کیا پتا کہ کون لڑا؟ مجھے کیا پتا؟ رسول نے فرما دیا کہ جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑا وہ خدا سے لڑا. بیٹا یہ پل گیا کہ جو علی سے لڑتا ہے وہ خدا سے بھی لڑتا ہے اور رسول سے بھی لڑتا ہے. تو یہ مسجد بنائی گئی اور جب رسول عمرے سے واپس آئے تو اللہ نے فرمایا رسول جاؤ اپنے آنکھوں کے سامنے اس مسجد کو گرا دو. صرف گرا نہیں، آگ لگوا دو. آگ، مسجد کو آگ. یا اللہ اس میں تمہاری آذان آتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ فِي أَبَدًا. اس میں کبھی بھی نماز نہ پڑھنا، اس مسجد میں کبھی بھی نہ جانا. یا اللہ کیوں؟ یہ پہلی مسجد ہے
جو رسول کی موجودگی میں رسول کے زمانے میں گرائی گئی، جس کو آگ لگائی گئی. یا اللہ کیوں؟ کیا تمہارا اس میں نام نہیں آتا؟ اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ آواز آئی عبد الحکیم مجھے اپنے ذکر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے مسجد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عبد الحکیم چاہے مسجد کیوں نہ ہو، میرا نام کیوں نہ ہو، لیکن مجھے وہ مسجد نہیں چاہیے جس مسجد میں میرا نام ہو اور علی سے دشمنی ہو. بس میں نے بڑا جملہ کہا، نعرہ حیدری. گھبرا گئے نوجوانوں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ نعرہ حیدری. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، رات جا کر سوچنا. اب پتا چلا کہ مسجد میں لا الہ الا اللہ صرف توحید نہیں، جب تک اس میں محمد اور آل محمد کا ذکر نہ ہو. اگر محمد اور آل محمد کا ذکر نہیں تو خدا کی نظر میں وہ مسجد نہیں. میں نے جملہ کہہ دیا تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، آج بھی ہے، کیونکہ علی کی ذات ہی ایسی ہے. علی کی ذات ہی ایسی ہے جو متضاد صفات کی حامل. علی کی ذات ہی ایسی ہے جو متضاد صفات کی حامل ہے. آپ نے نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میں سمجھا نہیں سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا. علی کی ذات متضاد صفات کی حامل ہے. بھائی جو کسان ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، جو عالم ہوتا ہے وہ سپاہی نہیں ہوتا، جو سپاہی ہوتا ہے وہ خطیب نہیں ہوتا. لیکن علی اگر مزدوری کرتا ہے تو ایسا مزدور نہیں، ممبر پر آتا ہے تو ایسا خطیب نہیں، مسجد میں آتا ہے تو ایسا زاہد نہیں، میدان جنگ میں جاتا ہے تو ایسا مجاہد نہیں. متضاد صفات کا حامل ہے علی، وہ ہے جو متضاد صفات کا حامل ہے. ہاں اسی لیے آپ نے دیکھا لائن بھی ایک ہے، یہ جو جا رہی ہے لائن الیکٹریسٹی کی، یہ ایک ہے، میٹر بھی ایک ہے، چیز ایک ہے، اثر دو. فرج چل رہا ہے ٹھنڈک، اے سی چل رہا ہے ٹھنڈک، ہیٹر چل رہا ہے گرمی. لائن ایک اثر دو، کہاں گرمی کہاں سردی. توجہ چاہ رہا ہوں، لائن ایک ہے اثر دو ہے. اگر ہیٹر چلتا ہے تو گرمی، اے سی چلتی ہے تو سردی. چیز ایک ہے اثر دو ہے. علی بھی ایک ہے اثر دو ہے. جب علی کا ذکر اس کے مومن سنتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور علی کا ذکر منافق سنتا ہے تو دل جلتا ہے. نعرہ حیدری. کمبر کے مولا ہم سب کے آقا نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات میرے دوستو کہ جب یہ علی جو ایک ذات ہے لیکن متضاد صفات کی حامل ہے، علی کا ذکر مومن سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب منافق سنتا ہے جگر جل جاتا ہے. ارے علی نے قصور تمہارا کیا کیا؟ یہ بھی تو بتا، علی نے کوئی قصور کیا؟ سارا تمام مسلمان بھائیوں کے لیے سارا دن بیٹا شراب پیتا ہے، شام کو آتا ہے، اس کو کچھ نہ کرنا. ماڈرن زمانہ ہے بھائی، ابھی وہ زمانہ تھوڑی رہ گیا ہے. چھوڑو بیٹی کو، ساری رات سینما ہال میں گزاری، وی سی آر پر فلمیں دیکھی، کچھ نہ کہو. اب وہ زمانہ تھوڑی رہ گیا ہے. اچھا ہے بیٹا، سوشل ہونا چاہیے. اور کبھی اچانک دوستوں کے ساتھ حسین کی مجلس میں آ گیا اور رات کو گھر گیا، اور یہاں سے اچانک زبان سے یا علی نکل گیا یا حسین. نکالو گھر سے، خراب ہو گیا، نکالو گھر سے، خراب ہو گیا. ارے کام کیا کیا؟ کام کیا کیا؟
کام کیا اس نے علی علی کہا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بات یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ علی سے اتنی دشمنی کی، یہ علی سے دشمنی نہیں ہے، یہ تو جو اور تقاریر آئے گی اس میں اگر آپ آج کی تقریر آپ سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گا۔ ارے اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، فلو غلب ابن ود لئن ہدم اساس الایمان، اگر علی خندق میں نہ آتے تو اسلام نہ رہتا، اگر علی خندق میں نہ آتا تو اسلام نہ رہتا۔ ضربت علی ہی التی بسببها بقی الاسلام، رسول نے فرمایا علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے۔ فہی اصول و عبادت الثقلین فرع علیہا، اسی لیے روزہ نماز حج زکات یہ فرع ہے، علی کی ضربت اصل، روزہ نماز حج زکات یہ فرع۔ دو عربی میں لفظ ہوتے ہیں ضربتن، رے پر بھی زبر آ جائے تو اس کی معنی ہے بار بار مارنا، بار بار مارنا، لیکن اگر رے پر جزم آ جائے ضربتن اس کی معنی ہے جھٹکا دینا، اشارہ کرنا۔ رسول نے ضربتن نہیں کہا، ضربتن، یہ التی بسببها بقی الاسلام، اسلام نام ہے علی کے ہاتھ کے اشارے کا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، توجہ ہے میری گفتگو پر؟ نعرہ حیدری، اسلام نام ہے علی کے ہاتھ کے اشارے کا۔ ہاتھ اشارہ کیا، دین بچ گیا۔ مسلمانوں کیوں دشمنی ہے؟ جو علی علی کرے وہ کافر، کیا عجیب منطق اور فلسفہ ہے۔ میرے مسلمان بھائی، کیوں انتظامیہ کو تکلیف دیتے ہو؟ یہ پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، جہاں میں جاتا ہوں وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے، ارے ان کو حکم ملتا ہے نا آج جھگڑا ہوگا، ارے کیوں جھگڑا ہو؟ علی پر جھگڑا، حسین پر جھگڑا، عجیب بات ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، علی پر جھگڑا، جس کی وجہ سے اسلام آ کر رسول نے فرمایا علی اصل ہے، علی اصل ہے۔ یہ روزہ نماز حج زکات یہ فرع ہے، یعنی ایک ہوتا ہے اثر، دوسرا مؤثر۔ علی ہے مؤثر، روزہ نماز حج زکات یہ ہے اثر۔ یہ اگر مؤثر نہ ہوتا تو اثر نہ ہوتا۔ بھائی یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ ہے اثر، اس کے بنانے والا ہے مؤثر۔ اثر کو دیکھ کر مؤثر سمجھ میں آتا ہے۔ بھائی میرے سے کوئی پوچھے کہ بھائی خدا کیسا ہے، کیا ہے خدا، تو میں یہی تو سمجھا سکتا ہوں کہ بھائی یہ آسمان دیکھو، یہ زمین دیکھو، اس اثر کو دیکھو کہ کوئی اس کے بنانے والا ہے، وہ ہے مؤثر۔ تو اب علی ہے مؤثر، دین ہے اثر۔ آج میں یہاں آیا اور لاؤڈ اسپیکر کو میں کہہ رہا ہوں، لاؤڈ اسپیکر بہت اچھے چلے ہو، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اگر کسی نے اس کے بنانے والے کا نام لیا میں نے کہا خاموش، بدعت ہے۔ آپ کہیں گے اتنا پڑھا لکھا CSP آدمی اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر اچھا ہے، اس کے بنانے والا کے نام لینا بدعت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر یہ بناتا کون؟ نہیں بھائی، میں گیا ابھی، ساداتوں نے مجھے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد میں نے پلیٹوں کو اٹھایا، پلیٹیں، میں تمہارا شکر گزار ہوں، بھوٹیاں، میں تمہارا شکر گزار۔ اور میں نے بھائی زوار حسین شاہ کو کہا کتنی پلیٹ اچھی ہے، کتنا کھانا اچھا ہے۔ اور جو سید نے مجھے کھانا کھلایا، مہدی حسن نے، جب اس کا نام نہیں، اس کا نام نہ لو، بدعت ہے۔ کیا کہیں گے؟ دماغ خراب ہو گیا۔
ارے جو کھانا کھلائے، جو اثر کی تعریف کرے، مؤثر کو بدعت کہے، اس کو ہم سندھی میں نمک حرام کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اس کو ہم نمک حرام کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! ارے اثر کی تو تعریف اور مؤثر کا کوئی نام لے تو یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ اگر میں اس کا شکریہ ادا کروں اور اس کے بنانے والے کا نام بدعت کہوں تو کہیں گے کہ عبدالحکیم کے ساتھ بے وقوف ہے۔ اگر میں کھانا کھا کر کھانے کھلانے والے کو بدعت کہوں تو کہیں گے کہ عبدالحکیم نمک حرام ہے، کہ جس کا کھاتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے۔ تو پھر مسلمانوں، تفسیر کبیر میں امام فخرالدین رازی نے لکھا ہے، یا تو اس کی قبر پر جاؤ یا پھر کوئی فیصلہ کرو کہ دین ہے اثر، علی ہے مؤثر، قرآن ہے اثر، علی ہے مؤثر۔ سارا دن کتنا قرآن پڑھتا ہے، سارا دن قرآن پڑھتا ہے، سارا دن مسجد میں رہتا ہے۔ مسجدیں کیوں ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ علی ہے۔ قرآن کیوں ہے؟ کہ علی ہے۔ نمازیں کیوں ہیں؟ کہ علی ہے۔ ارے مسجدیں سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ، اور کسی نے کہا یا علی، کہا یہ کافر ہے۔ تو پھر معاف کرنا، اگر میں اثر کی تعریف کر کے اور مہدی حسن کی غیبت کروں تو میں بھی نمک حرام ہوں، اور تم قرآن پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے علی کے کہنے والوں کو کافر کہو تو تم سے بڑھ کر کوئی نمک حرام ہے۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، بس آخر میں جہاں جہاں کھڑے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! مسلمانوں آپس میں لڑو نہیں، ان کی وجہ سے دین ہے۔ کس کس کتاب کا حوالہ دوں؟ ہزاروں کتابوں میں ہے دعوت ضلع شیرہ کا واقعہ کہ رسول نے فرمایا ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی مدد کرنے والا، وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر بنے گا۔ اور کونے سے آواز آئی، بچہ ہے، بچے والی ادائیں، جس کا نام ہے علی۔ اس نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جو تمہارا مددگار ہوں۔ ایک مرتبہ رسول نے دیکھا، علی میری مدد کرو گے؟ علی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میری ماں میرا نام حیدر جو رکھا ہے، میری ماں میرا نام حیدر جو رکھا ہے۔ تو رسول نے پھر کہا یا علی، اگر آپ کے وجود سے میرا دین نہ بچے تو؟ بچہ تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ گھبرا نہیں، میرے بیٹے حاضر ہیں، میرے بیٹے جان دیں گے، آپ کے دین کو بچائیں گے۔ جنگ والے میں کیا عرض کروں؟ تو تیسری مرتبہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، یا علی، اگر آپ کے بیٹوں سے بھی دین نہ بچے تو؟ 10 برس کا بچہ 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھ گیا، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے اور کہا یا رسول اللہ معاف کرنا، زیادہ نہ پوچھنا، میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی، میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی لیکن آپ کے دین کو بچائیں گی۔ آزاداران حسین، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، ہم 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تھک گئے۔ قبلہ میں ہر سال شام جاتا ہوں، ہر سال مئی میں شام جاتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ شام گیا تھا تو مجھے مجتہدین نے کہا عبدالحکیم زیارت کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا قبلہ ہاں۔ کہا آپ نے زیارت کی؟ میں نے کہا ہاں، میں نے ثانیہ زہرا کی زیارت کی۔ کہا عبدالحکیم کل آپ چلنا تو ہم آپ کو زیارت بتائیں گے، اور وہ جگہ بتائیں گے جہاں بطول کی بیٹیاں آن کے کھڑی ہوئی تھی۔ جنگ والوں، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، دوسرے دن وہ مجھے لے کر آئے، بازار میں لے کر آئے، اور مجھے مجتہدین نے کہا عبدالحکیم یہ ہے وہی جگہ جہاں علی کی بیٹیاں آن کے کھڑی ہوئی تھی۔ قبلہ پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آیا،
اور کہا عبدالحکیم آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں، آپ قدم گنے کہ دربار کتنے قدم ہے؟ میں نے قدم جو گنے تو 140 قدم. میں نے کہا قبلہ 140 قدم دربار یہاں سے دور ہے. مجھے مجتہدی نے رو کر کہا عبدالحکیم یہی تو بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 140 قدم پر علی کی بیٹی زینب 3 دن کھڑی رہی. ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جنگ والے، خدا کی قسم علی کی بیٹی زینب 140 قدم پر 3 دن کھڑی رہی. 140 قدم پر 3 دن کھڑی رہی. ہاں عزاداران حسین 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. تیسرا دن گزر گیا. چوتھے دن علامہ زنجانی نے لکھا کہ تیسرے دن، چوتھے دن علی کی بیٹیاں دربار میں آئیں. ہاں کس وقت آئی تھی؟ جب فجر کی آذانیں آئی تھی اس وقت دربار میں آئے. پھر کھڑی رہی. سورج غروب ہوا. 84 گھنٹے گزر گئے. علی کی بیٹیاں کھڑی رہیں. جب چوتھا دن گزر گیا تو آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ ہندا کی بیٹی رملہ نے اپنی ماں کو کہا اماں بابا فتح کر کے آیا ہے، چلو اس کو مبارک دیں. کہا بیٹا ایسے نہ کہو، رات میں نے خواب میں اپنے گھر میں ننگے سر بطول کو دیکھا ہے. خدا کرے میرے مرشدوں کی طرف خیر ہو، خدا کرے زینب کی طرف خیر ہو. میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کپڑے اتار کر کالے کپڑے پہنوں. کہا اماں میں جاؤں؟ کہا آپ جائیں. میرے دوستو جب رملہ آئی ہے دروازے پر تو فوجوں نے آواز دی کہ جگہ دو، یزید کی بیٹی آ رہی ہے. قبلہ جب یہ آواز آئی نا کہ جگہ دو، یزید کی بیٹی آ رہی ہے، تو جناب سکینہ نے ننے ننے ہاتھ اٹھائے. یا اللہ واقعی تو بے پرواہ ہے، یا اللہ واقعی تو بے پرواہ ہے. یا اللہ جب رسول کی بیٹی آ رہی تھی تو کسی نے سلام نہیں کہا تھا. یا اللہ جب رسول کی بیٹی آ رہی تھی تو کسی نے سلام نہیں کہا تھا، اور جب یزید کی بیٹی آ رہی تو اتنا انتظام ہو رہا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا. یزید کی بیٹی رملہ آئی، باپ کے گود میں بیٹھی اور نظر کی سروں پر. وہاں آن کے نظر رکی جہاں اصغر کا سر تھا. اصغر کے سر کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا بابا یہ کتنا خوبصورت سر ہے. ارے تم تو مومن ہو میرے دوستو، تم تو بڑے مومن ہو، نرم دل ہو. ایمان سے بتاؤ جو سر دشمن کی بیٹی کی نظر میں کیا ہوگا، وہ بابا حسین کی نظر میں کیا ہوگا. ہاں بابا کتنا خوبصورت سر ہے. اور کہا بابا یہ مجھے سر دو تاکہ میں اپنے گھر میں لے کے جاؤں. یزید نے اجازت دی. رملہ اٹھی اور سر کو گود میں لیا. یہاں بھی سکینہ نے ماں کو کہا، پھوپھی کو کہا پھوپھی اماں میں آئی تو بابا کے لیے ہوں، میں آئی تو بھیا کے لیے ہوں، مجھے اجازت دو، میں بھیا کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں بھیا کے ساتھ جاؤں گی. اب آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ آگے آگے رملہ، پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے رملہ، پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے رملہ، پیچھے پیچھے سکینہ. رملہ محل میں داخل ہوئی اور 4 سال کی بچی سکینہ دروازے پر بیٹھ گئی. آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ ماں نے ایک نیا جھولا بنایا تھا. رملہ آئی اس سر کو میں جھولے میں لٹاؤں. یا ہندا نے کہا اس سر کو جھولے میں نہ لٹانا. کہا اماں کیوں؟ کہا میں نے یہ اصغر کے لیے بنایا ہے. میں نے سنا ہے میرے مرشد حسین کو بیٹا ہوا ہے جس کا اس نے نام اصغر رکھا ہے. جب رباب میرے گھر میں آئے گی تو میں اصغر کو لے کر اس میں لوری دوں گی. رملہ نے کہا نہیں اماں یہ بھی بڑا خوبصورت سر ہے، میں اس کو لوری دوں گی. ماں نے اجازت دی. آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ سر کو لٹایا، سر کو لٹایا جھولے میں اور رملہ لوری دینے لگی. خدا جانے، زنجانی صاحب نے لکھا خدا جانے رملہ نے کیا کہا کہ باہر سے بچی کی رونے کی آواز آئی، باہر سے بچی کی چیخ و پکار کی آواز آئی. ہندا نے جو آواز سنی باہر آئی، باہر آئی، دروازے
دروازے پر جو ہے عجیب منظر دیکھا. 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، جس میں کربلا کی مٹی پڑی ہوئی ہے اور چولے کے دامن میں آگ کے آثار ہیں. تو کہا بیٹا بتاؤ تمہارا ایسی سر سے کوئی تعلق ہے؟ تمہارا کوئی سر سے تعلق ہے؟ کہا ہندا مدینہ ہوتا تو بتا. دادارا نے حسین نوجوانوں جب مدینے کا نام آیا، مدینے کا نام آیا، کہا بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والے. مدینے کے رہنے والے کہاں رہتے ہو؟ محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں. محلے بنی ہاشم کا نام آیا تو کہا کہ یہ بتاؤ رسول کا روزہ تم سے کتنا دور ہے؟ سکینہ نے رو کر کہا ہندا جب شام ہوتی ہے تو رسول کے روزے کا سایہ ہمارے گھروں پر پڑتا ہے. جنگ والوں میں نے مصائب پڑھ دیا، بس اسی سے زیادہ مصائب نہیں پڑھتا. ادب کے ساتھ کہا جب شام ہوتی ہے تو رسول کے روزے کا سایہ ہمارے گھروں پر پڑتا ہے. بس یہ آواز آئی یا ہندا نے سر سے چادر اتارا، سر سے چادر اتار. بتاؤ وہاں میرا مرشد حسین رہتا، اس کو جانتی ہو؟ سکینہ نے رو کر کہا جس کا. کہا بتاؤ بتاؤ میرے مرشد حسین کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ سکینہ نے ہر ایک بھائی کا نام بتایا. کہا بالکل صحیح. کہا بتاؤ میرے مرشد حسین کے بہنوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نہر کے پھپھی کا نام بتایا. کہا بالکل صحیح. کہا بتاؤ میرے مرشد حسین کے بہنوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نہر کے پھپھی کا نام بتایا. کہا بالکل صحیح. کہا آخر میں مشکل سوال پوچھتی ہوں، بتاؤ میرے مرشد حسین کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ سکینہ نے جسم میں لرزہ پیدا ہو، کانپتے ہوئے جسم سے کہا بڑی کا نام فاطمہ کبریٰ، دوسری کا نام کہا فاطمہ صغریٰ، کہا تیسری کا نام. جب تیسری کا نام آیا سکینہ رونے لگی. جب تیسری کا نام آیا سکینہ رونے لگی. کہا بتاؤ تیسری کا نام کیا ہے؟ پھر سکینہ رونے لگی. جب تیسری مرتبہ کہا کہ بتاؤ تیسری کا نام کیا ہے اور سکینہ رونے لگی. کہا نہیں آتا تو میں بتاؤں، بتاؤ تیسری کا نام کیا ہے. تو سکینہ نے رو کر کہا دعا مانگو کہ تیسری مر جائے، دعا مانگو کہ تیسری مر جائے، دعا مانگو کہ تیسری مر جائے. ہندانے کا ایسے نہیں کہو، تیسری سے میرے حسین کا بڑا پیار تھا. کہا ہندا وہ تیسری میں سکینہ ہوں اور جو جھولے میں ہے میرا چھوٹا بھائی اصغر. اللہ لعنت علی القوم الظالمین. آخر میں دعا مانگی، یا اللہ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد رعال محمد کی عظمت کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا کر وہ محمد رعال محمد کو پہچانے کی کوشش کرے. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تمام دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد کر. جو مومنین بے روزگار کو روزگار عطا کر، بیماروں کو مکمل صحت یابی عطا کر. یا اللہ مومنین کے دلوں میں، ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر. اور یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا کر وہ محمد رعال